بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ بیٹیاں تو قرۃ العین ہوتی ہیں، دل کا سکون اور چین ہوتی ہیں۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے اور میں نے بیٹی لکھ دیا۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ باعزت لے کر آتے ہیں بابا کے گھر سے، ہر روز بے عزت کرنے کے لیے۔ نہیں جی پا رہی میں زندگی، تیری لاڈلی تھک گئی ہے ماں۔ باپ سے بھی ملتی ہیں تو اجازت لے کر، بیٹیاں رخصت ہو جائیں تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ دوستو، نصیب والوں کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر افسوس اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ میں خدا کے پاس جا کر کہوں گی، سزا جزا پھر کبھی سہی، مجھے سکون چاہیے، میں تیری دنیا جھیل آئی ہوں۔ بہت ہمت والی ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر۔ مجھے اتنا دور نہ چھوڑ آنا کہ میں روں اور آپ قریب نہ ہوں بابا۔ کسی نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی کی زندگی میں سب سے دکھی لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، شادی کے بعد اپنے ہی گھر میں مہمان بن کر آنا۔ دوستو، یہ پیغام میری ان تمام بہنوں کے لیے جنہوں نے ظلم سہے۔
وہ کسی ایک کی نہ سننے والی اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی بیاہی گئی تو بڑے بڑے ظلم چپ چاپ سہ گئی۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی اس کو، نہ ہی معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے گھر والے۔ اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ باپ نے پاؤں میں پگڑی رکھ دی، ماں نے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹی نے روتے ہوئے زندگی گزار دی، کوئی ثانی نہیں لڑکی کے حوصلے کا۔ بھائی سبھی پسند کی شادی کے حق میں تھے، جو بہنوں نے خواب دیکھے تو غیرت یاد آ گئی۔ بیٹی کو قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کرنے کی بجائے قرآن حکیم کی تعلیمات دے کر رخصت کرو گے تو اس کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی۔ میری تمام بہنوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹی کا خواب سچا کرے، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔